راجپال سنگھ نے کہا، ڈاکدار ایک نہ ایک روز ناگن مجھے کاٹ کے چھوڑے گی کیونکہ میں نے غلطی سے اس کے نر کو مار دیا۔ ناگ اور ناگن اکٹھے ہوں تو انہیں کچھ نہیں کہنا چاہیے، جو ایک مر جائے تو دوجا اس کا بدلہ لیتا ہے۔ خلیق نے کہا، تو اس بات میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ راجپال بولا، ڈاکدار مجھے سرمے کی 2 سلائیاں دلوا دو جو کمیٹی والوں کے پاس ہے۔ ایلی نے حیرت سے کہا، سرمے کی سلائیاں؟ راجپال بولا، ہاں بابو، سانپ کے کانٹے کا سرما۔ جس کسی کو سانپ کاٹ جائے یا کیڑا سونگھ جائے اس کی آنکھ میں سرمے کی سلائی لگا دیتے ہیں، سارا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ ایلی نے خلیق سے پوچھا۔ پتہ نہیں، خلیق نے جواب دیا۔ بالکل سچ ہے بابو جی، راجپال بولا۔ خلیق نے کہا، تو پھر تم کمیٹی والوں سے کیوں نہیں مانگتے؟ وہ میرے کہنے پہ نہیں دیتے بابو، تم لکھ دو تو شاید دے دیں۔ خلیق بولا، اچھا میں ان سے بات کروں گا، تم کل آنا۔ راجپال کی باتیں سن کر ایلی سوچ میں پڑ گیا، کیا واقعی مادہ اپنے نر کا انتقام لیتی ہے، اپنے دشمن کا پیچھا کرتی ہے؟ کیا سانپ بھی سوچنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور چالاکی سے وار کرتے ہیں؟ کیا سانپ کے کانٹے کا علاج سرمے سے بھی ہو سکتا ہے؟ اگلے روز خلیق ایلی کو ساتھ لے کر میونسپل کمیٹی کے سیکرٹری کے گھر چلا گیا اور رسمی سلام دعا کے بعد مطلب کی بات چھیڑ دی۔ حافظ صاحب، کیا سانپ کے کانٹے کا علاج سرمے سے بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ہوتا ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ سرما لگانے سے سانپ کے زہر کا اثر زائل ہو جائے۔ سیکرٹری صاحب کہنے لگے، آج سے 4 سال پہلے ہمیں حکومت کی طرف سے ایک خط موصول ہوا جس کے ساتھ کسی حکیم محمود علی کا اشتہار بھی تھا۔ اشتہار میں لکھا تھا کہ اس سرمے کی ایک سلائی لگانے سے سانپ اور بچھو کا زہر اثر نہیں کرتا، اور اگر اثر ہو چکا ہو تو دور ہو جاتا ہے۔ گورنمنٹ نے خط میں لکھا تھا کہ ہم اس سرمے کو خریدنے کی پرزور سفارش کرتے ہیں۔ اسکولوں، ہسپتالوں اور کمیٹی والوں کو سرما خرید کے رکھنا چاہیے۔ ہم نے سمجھا حکیم صاحب کا کاروبار چلانے میں مدد دینے کے لیے سرکار نے خط لکھ دیا ہے، ایسے سرکاری خط آتے ہی رہتے ہیں، بھلا سرما لگانے کو سانپ کے کانٹے سے کیا تعلق؟ تو صاحب ہم نے گورنمنٹ کی خوشنودی کے لیے 2 شیشیاں خرید لیں جو عرصہ دراز تک جوں کی توں پڑی رہیں۔ ایک رات ہماری بیگم کو سانپ نے کاٹ لیا۔ رات 2 بجے کا وقت تھا، اس وقت کیا ہو سکتا تھا؟ مجھے سرما یاد آیا، میں نے سوچا چلو اسے بھی آزما دیکھیں۔ سو جناب ان کی آنکھ میں ایک سلائی لگا دی۔ سلائی لگنے کی دیر تھی، بیگم اٹھ کے بیٹھ گئیں، درد کافور ہو گیا۔ اس روز ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ تو بڑے کام کی چیز ہے۔ پھر ہم نے کمیٹی کی جانب سے ڈونڈی پٹوا دی کہ جس شخص کو بچھو یا سانپ کاٹ لے ہمارے پاس پہنچ جائے۔ صاحب 20 مریض آئے اور ایک ایک سلائی لگوانے کے بعد اپنے پاؤں پر چل کر ایسے گھر لوٹے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ خلیق نے پوچھا، کیا وہ سرما اب بھی آپ کے پاس موجود ہے؟ حافظ صاحب بولے، ایک آدھ سلائی سرما تو نکل ہی آئے گا۔ اجی ہم نے تو حکیم محمود علی کو کئی خط لکھے کہ کچھ اور شیشیاں بھیج دیں، لیکن تمام خط واپس آ گئے۔ ڈاکیے نے خطوں پر تحریر کیا تھا کہ اس نام کا کوئی شخص بھاٹی دروازے میں موجود ہی نہیں۔ پتہ نہیں حکیم محمود علی کیا ہوئے؟ خلیق نے راجپال کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ سیکرٹری صاحب بولے، وہ ہمارے پاس بھی آیا تھا، لیکن پہلے سے سرما دے دینا اصول کے خلاف ہے۔ ہاں اگر اسے سانپ کاٹ لے اور وہ ہم تک پہنچ جائے تو ہمیں کوئی عذر نہیں۔ اس کے 4-5 روز بعد راجواڑے کے بازار میں شور مچ گیا، راجپال آ رہا ہے، راجپال کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ لوگ چاروں طرف دوڑ پڑے۔ ایک آدمی سیکرٹری صاحب کے پاس بھاگا، دوسرا خلیق کے پاس پہنچا۔ ایلی اور خلیق باہر بھاگے۔ راجپال کا منہ سجا ہوا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، نہ جانے وہ کتنی دور سے بھاگتا آیا تھا۔ چند منٹ وہ فسیلی دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑا رہا، پھر ایک نئے عزم کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیا۔ لالا رام داس کی دکان پر وہ رکا، گھی کی طرف جھپٹا اور کچا گھی پی گیا۔ گھی پینے کے بعد وہ پھر دوڑنے لگا، لیکن چند قدم دوڑ کے سر تھام لیا اور چکر کھا کر بازار کے وسط میں ڈھیر ہو گیا۔ عین اسی وقت حافظ صاحب پہنچ گئے۔ انہوں نے دوڑ کر سرمے کی سلائی اس کی آنکھ میں ڈال دی۔ راجپال کا جسم یوں تڑپنے لگا جیسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو، پھر اس نے آنکھیں کھول دیں اور وحشیانہ انداز میں نعرہ لگایا، واہ گرو کی! ایلی کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے محسوس کیا جیسے اس کے اوپر سے بھی کسی سانپ کے کانٹے کا اثر ختم ہو گیا ہو۔ اس کا ذہنی جمود ختم ہو گیا تھا۔ خلیق نے بات چھیڑی، شکر ہے الیاس بھائی، اب آپ کی طبیعت پہلے کی نسبت بہتر معلوم ہوتی ہے۔ آخر بات کیا تھی؟ ایلی نے سب احوال کہہ سنایا۔ سارا قصہ سننے کے بعد خلیق کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن زبان سے کچھ نہ کہا۔ غالباً وہ محسوس کر رہا تھا اس داستان کا یہ انجام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سال ہا سال دکھ تکلیفیں سہنے کے بعد اتنی سی بات پر انہیں جدا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 15 روز خلیق کے پاس رکنے کے بعد ایلی رخصت ہو گیا۔ قصور پہنچ کر وہ اپنے گھر جانے کی بجائے کپور کے گھر چلا گیا۔ کپور اسے دیکھ کے گھبرا گیا، الیاس بھائی تم یہاں کہاں؟ اچھا ٹھہرو، یہاں نہیں، یہاں کوئی تمہیں دیکھ لے گا۔
وہ اسے لے کر اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ ویٹنگ روم میں بیٹھ کر وہ ایلی پہ برس پڑا۔ تم نے یہاں سے جا کے بڑی غلطی کی، تم نے میدان خالی چھوڑ دیا، تمہاری بیوی نے یہاں بڑا واویلا مچایا، تمہارے خلاف اتنا زہر اگلا کہ قصور کا ہر آدمی تمہارے خلاف ہو گیا ہے۔ ایلی نے بے یقینی سے کپور کو دیکھا۔ کپور کہہ رہا تھا، میجسٹریٹ تو تمہاری بیوی کا قصہ سن کر اتنا متاثر ہوا کہ اس کے آنسو نکل آئے۔ پولیس کو آرڈر دے دیا کہ تمہیں دیکھتے ہی حراست میں لے لیا جائے۔ سراب صاحب تمہارے سخت خلاف ہو گئے ہیں، یوں سمجھو سارے شہر میں تمہارے خلاف آگ لگی ہوئی ہے۔ سب کو یقین ہے تم نے اپنی بیٹی کا سودا کیا تھا، اور پھر تم بھاگ گئے تو سب کا یقین اور پختہ ہو گیا۔ ایلی نے پوچھا، کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے؟ کپور نے کہا، میری بات چھوڑو، میرا کیا ہے؟ ایلی نے کہا، میں تمہیں حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ کپور نے کہا، اب بتانے سے کیا فائدہ، جانے سے پہلے بتاتے تو ہم تمہارے حق میں کوئی بات بھی کرتے۔ اب تو تیر کمان سے نکل چکا، گھر گھر میں تمہاری رسوائی کے قصے ہیں۔ تمہارے پڑوس میں ایک ASI رہتا تھا نا، وہی تمہاری بیوی اور بچیوں کی مدد کر رہا ہے۔ حد ہو گئی، کوئی حد سی حد ہوئی، حتیٰ کہ ریاض بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ صرف ایک ناظم ہے جو تم سے ہمدردی رکھتا ہے۔ ایلی نے پوچھا، پھر اب کیا کروں؟ بس پھر تاریخ پر تو تم آؤ گے ہی۔ کیسی تاریخ؟ تمہارے خلاف 2 مقدمے درج ہیں، اور خبردار رہنا، تم آؤ گے تو کسی نہ کسی بہانے تمہیں بند کر دیں گے، اور ہم میں سے کوئی کھلم کھلا تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ ہم تو بس ایک کام کر سکتے تھے، سو ہم نے کر دیا۔ سراب صاحب تمہارے خلاف رپورٹ کرنے والے تھے، میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ سراب کہنے لگا، ہم الیاس کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ میں نے کہا، سر آپ رپورٹ نہ کیجیے، میں الیاس کا تبادلہ ویسے ہی کرا دوں گا۔ میں 1 روز کے لیے لاہور چلا گیا اور لوگوں سے مل ملا کے تمہارا تبادلہ کرا دیا۔ تبادلہ کرا دیا؟ کس جگہ؟ شیخو پورہ، وہاں کا ہیڈ ماسٹر بہت شریف آدمی ہے۔ لیکن میں یہاں چارج کیسے دوں گا؟ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کپور نے جیب سے ایک کاغذ نکالا۔ یہ تمہارا ٹرانسفر آرڈر ہے، اس پر لکھا ہے کہ تمہیں یہاں سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ میری رائے ہے الیاس، شیخو پورہ جا کر ڈیوٹی سنبھال لو، اگر تم مزید چھپے رہے تو معاملہ بہت بگڑ جائے گا۔ کپور کے جانے کے بعد ایلی کو یوں لگا وہ بھری دنیا میں تنہا رہ گیا ہے۔ اس کے ذہن میں بیسیوں سوال تھے اور کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ شیخو پورہ پہنچ کر وہ سیدھا ہیڈ ماسٹر کے گھر پہنچا اور ان کے سامنے آرڈر پیش کر دیا۔ انصاری صاحب، ڈیوٹی پر حاضر ہونے سے پہلے میں آپ کو اپنے حالات سے واقف کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مختصر طور پر اپنی رودات سنا دی۔ انصاری صاحب نے عام سے لہجے میں کہا، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ایلی نے کہا، آپ میری یہ مدد کر سکتے ہیں کہ مجھے کچھ عرصے برداشت کر لیں، مجھے یہاں اسکول میں کام کرنے دیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولے، آپ بڑے شوق سے مدرسے میں کام کریں، لیکن الیاس صاحب، مجھے گڑبڑ سے بڑی وحشت ہوتی ہے۔ شیخو پورہ کے اسکول میں ایلی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ باتیں جن سے وہ لوگوں کی توجہ جذب کیا کرتا تھا ختم ہو چکی تھیں۔ اب وہ اپنے گرد اساتذہ کی بھیڑ لگانے کی بجائے ان سے دور دور رہتا تھا۔ جماعت میں اس نے چمکیلی باتیں کرنا چھوڑ دی تھیں، اسے پڑھانے سے بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ قصور سے جو خبر آتی دل خراش آتی۔ آصفی محلے میں بھی اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ اس کے دوست اور رشتہ دار اس کے خلاف ہو چکے تھے۔ اسے سمجھ نہ آتا تھا آخر شہزاد نے اس کے خلاف اتنا بڑا محاذ کیوں قائم کر لیا۔ جب اسے اپنی رسوائی کا خیال آتا تو اس کے دل پہ ٹھیس سی لگتی۔ وہ سوچتا شہزاد نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ پھر اس کی نگاہ میں وہ پولیس آفیسر آ جاتا جو شہزاد کے پڑوس میں رہتا تھا۔ اسے خیال آتا جیسے شہزاد اس کے قریب بیٹھی آنسو بہا رہی ہے، لڑکیاں ان کے گرد منڈلا رہی ہیں، ہنس رہی ہیں، اور انسپکٹر گہری نگاہ سے۔ اس سوچ کے بعد ایلی کا دل گھبرا جاتا۔ یہ زمانہ ایلی کی زندگی کا بدترین دور تھا۔ اس نے ہیڈ ماسٹر کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اسے اپنے حالات بتا دیے تھے، لیکن وہ اسی کو شک بھری نگاہ سے دیکھتا تھا۔ کبھی کبھی تو ایلی کو اپنے آپ سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ اسے رہنے کے لیے جو مکان ملا تھا اس مکان پہ وحشت برستی تھی۔ وہ کافی لمبا چوڑا مکان تھا، اس میں کئی کمرے تھے، جبکہ ایلی کے پاس جملہ سامان میں صرف ایک سوٹ کیس تھا، نہ بستر تھا نہ چارپائی۔ مکان میں ایک ٹوٹا ہوا تخت پڑا تھا جس پر رات کو وہ سو رہتا اور سارا دن اسی پہ بیٹھ کے سوچوں میں کھویا رہتا۔ خوش قسمتی سے گرمیوں کے دن تھے، ورنہ جانے وقت کیسے گزرتا۔ اس دوران قصور سے اس کے نام 2 سمن آ چکے تھے اور اسکول والوں کی مہربانی تھی کہ سمن کی تعمیل نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ جانتا تھا تیسرے سمن پر اسے قصور جانا پڑے گا۔ تیسری بار سمن آئے تو ساتھ ہی ایک مصیبت اور آ گئی۔ اس روز وہ جاگا تو اس کے دونوں ہاتھوں پر ایگزیما کے چھالے نکلے ہوئے تھے۔ یہاں وہ جرح موجود نہیں تھا جس نے ایک بار امرتسر میں اس کا علاج کیا تھا،
لہٰذا پھنسیاں پھٹ گئیں اور ہاتھوں کی جلد اتر گئی، ان سے پانی رسنے لگا۔ قصور جانا بہت ضروری تھا، لہٰذا وہ پٹیاں بندھوا کر ٹرین میں بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہوں تلے سارا قصور پلیٹ فارم پر اس کا منتظر تھا۔ سب کے ہاتھوں میں سونٹے تھے، ان کے پیچھے پولیس والے ہتھکڑیاں اٹھائے کھڑے تھے۔ ٹی ٹی نے ٹکٹ مانگا تو اس نے بے بسی سے اسے دیکھا اور جیب کی طرف اشارہ کر دیا۔ کیا ہوا تمہارے ہاتھوں کو؟ ایلی نے کہا ایگزیما ہے۔ یہ سن کر مسافر یوں پرے ہٹ گئے جیسے وہ کوڑی ہو۔ قصور کے اسٹیشن پر صرف چند مسافر اترے تھے۔ وہ جلدی سے اسٹیشن سے نکل گیا اور کچہری جانے کے لیے ایک ویران راستہ اختیار کیا تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ وہاں پہنچ کر وہ مجسٹریٹ کے کمرے کے باہر دیہاتیوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی لیکن اسے آواز نہ پڑی۔ بالآخر وہ خود کچہری کے پیادے سے ملا۔ شہزاد بنام الیاس کی باری کب آئے گی؟ پیادے نے پوچھا تم کون ہو؟ ایلی نے کہا میں الیاس ہوں۔ پیادہ بولا اپنی باری پہ تو حاضر ہوتے نہیں اور بعد میں آ کر پوچھتے ہیں۔ ایلی نے کہا لیکن مجھے تو آواز پڑی ہی نہیں۔ آواز کیا پڑنی تھی، تمہارے تو وارنٹ نکل چکے ہیں۔ سامنے کھڑا انسپکٹر مشکوک انداز سے ایلی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پاس آیا۔ یہ کون ہے؟ پیادے نے کہا جناب یہ الیاس ہے۔ اس نے ایلی کو گھور کے دیکھا، پھر اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ وہاں ایک اور افسر کرسی پر بیٹھا تھا۔ انہوں نے کچھ دیر زیر لب بات چیت کی، پھر پہلے افسر نے کہا اسے حوالات میں بند کر دو۔ مگر کس لیے؟ ایلی نے مشکل سے پوچھا۔ وجہ بھی بتا دیں گے۔ لیکن میں نے جرم کیا کیا ہے؟ جرم کا بھی پتہ چل جائے گا۔ کرسی پر بیٹھے ہوئے افسر نے کہا تمہارے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں، 5,000 روپے کی ضمانت کراؤ ورنہ حوالات جانا پڑے گا۔ ایلی نے بے بسی سے چاروں طرف دیکھا۔ اس کے پاس نہ تو 5,000 روپے تھے نہ ہی ضامن۔ جس وقت وہ اسے حوالات میں لے جانے لگے تبھی ایک اے ایس آئی کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم آصفی صاحب، آپ یہاں کہاں؟ ایلی نے اسے غور سے دیکھا لیکن اسے یاد نہ آیا وہ اسے کب ملا تھا۔ اس نے کمرے میں موجود افسر سے کہا آپ انہیں حوالات نہیں لے جا سکتے، میں ان کا ضامن ہوں۔ پولیس افسر نے کہا مجید صاحب آپ اس مسئلے میں نہ آئیں۔ وہ اے ایس آئی بولا یہ میرے بھائی ہیں، میں ان کی ضمانت دوں گا۔ انسپکٹر نے کہا آپ ایک سرکاری ملازم ہیں، قانون کے مطابق آپ ضمانت نہیں دے سکتے۔ اس نے اپنی پیٹی کھولی اور افسر کے سامنے رکھ دی۔ یہ لیجیے اپنی نوکری، اب میری ضمانت منظور کیجیے۔ ایلی حیرت سے بت بنا مجید کو دیکھ رہا تھا۔ مجید بڑے اطمینان سے ضمانت کی کارروائی مکمل کروا رہا تھا۔ اسی اثنا میں ایک خوش شکل آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر سب مؤدبانہ کھڑے ہو گئے۔ نو وارد نے کہا الیاس صاحب آ گئے ہیں؟ آئیے الیاس صاحب، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ ایلی کو ساتھ لیے کچہری سے نکل آیا اور باہر موجود تانگے کی طرف اشارہ کر کے بولا بیٹھیے، اور خود بھی سوار ہو گیا۔ کچھ آگے جا کر اس نے تانگا رکوایا۔ سامنے بینچ پر ایک برقع پوش عورت بیٹھی تھی۔ اس نے اشارہ کیا تو عورت آ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور تانگا پھر سے روانہ ہو گیا۔ جب تانگا شہزاد کے مکان پہ رکا تو ایلی چونکا۔ ارے تو یہ شہزاد تھی جو برقع پہنے بیٹھی تھی، اور وہ خوش پوش نوجوان ضرور وہی پڑوسی پولیس انسپکٹر تھا۔ وہ ایلی کو گھر لے گیا۔ اس نے شہزاد کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ایلی سے بولا دیکھیے الیاس صاحب، آپ تعلیم یافتہ آدمی ہیں، قانون سمجھتے ہیں، بہتر ہے آپ گھر والوں سے سمجھوتا کر لیں ورنہ اس کے نتائج آپ کے حق میں نقصان دہ ہوں گے۔ ایلی خاموش رہا۔ وہ دوبارہ بولا دیکھیے قصور کے تمام لوگ اور حاکم آپ کے اس فعل پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ مجسٹریٹ علی کولی خان صاحب نے تو اعلان کیا ہے کہ وہ آپ کو جیل ضرور بھیجے گا۔ آپ کے ڈائریکٹر کو تمام تفصیلات کا علم ہے۔ آج کل میں آپ نوکری سے برطرف ہونے والے ہیں۔ آپ کا ان لوگوں کو ان کے گھر سے نکال کر لانا، پھر ان کو یوں بے یار و مددگار چھوڑ کے چلے جانا، ایک بہت قبیح فعل ہے۔ ایلی نے بالآخر جواب دیا بے یار و مددگار تو دراصل میں ہوں۔ انسپکٹر مسکرایا۔ جو لوگ ایسے فعل سرزد کرتے ہیں وہ بے یار و مددگار ہی رہتے ہیں، ان کے عزیز اور دوست بھی ان کا ساتھ نہیں دیتے، اس لیے میں بلا روح رعایت آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ گھر والوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیں۔ ایلی نے کہا میرا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ لوگ طلاق کا مطالبہ چھوڑ دیں اور لڑکی اپنے گھر میں جا بسے، میں واپس آ جاؤں گا۔ شہزاد غرائی تمہیں طلاق دلوانی پڑے گی، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میری بچی کو بدماش کے ہاتھ بیچ دیا ہے۔ انسپکٹر نے شہزاد سے کہا آپ فی الحال خاموش رہیں۔ ایلی نے کہا یہ سب الزام ہیں۔ انسپکٹر نے کہا دیکھیے واقعات کا رخ ایسا ہے کہ آپ پہ جرم ثابت ہو جائے گا۔ ایلی خوف کی اس انتہا کو پہنچ گیا تھا کہ بے خوف ہو گیا۔ اس نے کہا ہو جائے۔ انسپکٹر نے کہا سوچ لیجئے الیاس صاحب، آپ کو سزا ہو جائے گی۔ تو ہو جائے۔ آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔
مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ دیکھیے آپ ایک شریف آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ شہزاد نے اس کی بات کاٹ کر بڑی نفرت سے کہا، شریف آدمی۔ ایلی نے کہا، دیکھیے انسپکٹر صاحب، مجھے معلوم ہے کہ مجسٹریٹ اور پولیس کے افسران ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ مجھے علم ہے کہ میرے ڈائریکٹر کو میرے خلاف شکایات پہنچ رہی ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ شاید میں قید کر لیا جاؤں، لیکن آپ کو علم نہیں، میں نے جو کچھ کیا وہی ہے جو ایک باعزت خاوند کے شایان شان ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں حق بجانب ہوں، میں سزا کے خوف سے ان سے سمجھوتا نہیں کروں گا۔ میں ان کو خرچ دیتا رہوں گا، لیکن ان کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ اور جہاں تک دھمکی ہے قید، رسوائی اور ملازمت سے برطرفی کی، تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کہہ کر ایلی تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ گلی کے موڑ پہ ناظم کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ہاکی کی اسٹک تھی۔ اس نے چلا کر کہا، تم اکیلے نہیں ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ، دیکھوں گا کیا کرتے ہیں تمہارا۔ میں جان دے دوں گا اگر کسی نے میرے یار کو چھوا بھی۔ اگر یہ پولیس والے ہیں تو ہوا کریں، ہم بھی گنڈے ہیں۔ اس وقت ناظم ایلی کو جھلستی دھوپ میں بادل کا ٹکڑا دکھائی دے رہا تھا۔ ناظم بظاہر ایک عام سا نوجوان تھا، لیکن یاروں کا یار تھا۔ دراصل وہ امرتسر کا بھاجی ٹائپ آدمی تھا، جو دکھاوے سے دور بھاگتے ہیں۔ بظاہر وہ مجلسی آدمی نہیں تھا، لیکن چند ہی دن میں بورڈنگ کے لڑکوں نے اس کے گرد جھرمٹ لگا لیا۔ ایک دن ناظم نے بازار میں 2 درجن کباب کھائے اور سوڈے کی 3 بوتلیں پیں۔ ایلی نے کہا، آج کیا ہو گیا ناظم؟ کہنے لگا، کیا بتاؤں آصفی صاحب، آج بہت دکھ لگا ہے۔ دکھ میں تو بھوک نہیں لگتی۔ نہیں، مجھے بہت لگتی ہے۔ میرا ایک دوست بیمار ہے، آج ہی خط آیا ہے، تب سے ساری دنیا اندھیر ہو رہی ہے۔ ارے بس اتنی سی بات؟ ناظم نے غصے سے ایلی کو دیکھا۔ اتنی سی بات؟ دوست کی بیماری سے بڑھ کے اور کیا دکھ ہو سکتا ہے؟ آج وہی ناظم جو یاروں کا یار تھا، ایلی کے سامنے تنا کھڑا تھا، اس کے نادیدہ دشمنوں کو گالیاں دے رہا تھا۔ اس نے ایلی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ جانتے ہو، صبح سے تمہارے ساتھ ہوں، جب تم ریل گاڑی سے اترے اور گھوم پھر کر پرانے قلعے کے راستے کچہری گئے، اور پھر جب تم علی کلی خان کی عدالت کے باہر بیٹھے تھے، میں ہر جگہ موجود تھا۔ ایلی نے حیرت سے ناظم کی طرف دیکھا۔ ناظم بولا، اب دیکھتے کیا ہو، ہم امرتسریے ہیں، ریاض کپور اور سراب کی طرح چوتیے نہیں جو پیچھے ہٹ گئے۔ وہ تو مجھے بھی مشورے دے رہے تھے کہ آگے نہ بڑھنا، ورنہ آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جائے گا۔ میں بھلا گھن ہوں؟ مجھے کوئی پیسنے والا سامنے تو آئے۔ وہ ہاکی کی سٹک لہرا لہرا کر ایلی کے نادیدہ دشمنوں کو گالیاں دے رہا تھا۔ ایلی کے اوسان بحال ہوئے تو کہنے لگا، یار ایک ASI تھا مجید نام کا، اس نے تو مجھے حیران ہی کر دیا، پیٹی اتار کے سامنے رکھ دی۔ ناظم کہا مار کے ہنسا، وہ میرا بچپن کا یار ہے، میں نے ہی اسے بھیجا تھا، ورنہ ان لوگوں نے تو آج تمہیں اندر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ناظم ایلی کے ساتھ اسٹیشن پہنچا اور جب تک اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی، دور کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ بیہو پورا پہنچ کر ایلی ایک بار پھر بے چارگی اور بے بسی میں کھو گیا۔ وہی ویران مکان، وہی ٹوٹا ہوا تخت، غربت اس کے سر پہ یوں سوار تھی جیسے جزیرے کا بڈھا۔ ایک بار پھر ایلی کو تاریخ پہ قصور جانا پڑا، لیکن اب ناظم اس کے ساتھ تھا اور ناظم کے دوست ASI مجید کی امداد بھی انہیں حاصل تھی۔ قصور کے مجسٹریٹ علی کولی خان نے بھری عدالت میں ایلی کو ڈانٹا، لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکا۔ کچھ عرصے بعد تمام مقدمات عدم پیروی کی وجہ سے داخل دفتر ہو گئے۔ چونکہ شہزاد اپنے بچوں کو لے کر لاہور چلی گئی تھی، اس کی والدہ نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ شہزاد کے چلے جانے کے بعد باقی افسروں نے ایلی کی مخالفت چھوڑ دی۔ پھر ایلی کو معلوم ہوا کہ شہزاد نے محمود سے ملاقات کی اور نفیسہ کو طلاق دلوا دی۔ ایلی کو تعجب نہیں ہوا، چونکہ محمود نے اسے خط میں لکھا تھا کہ وہ اس کی خاطر اپنے گھر میں جھگڑے نہ کرے۔ ان حالات میں وہ نفیسہ کو طلاق دینے میں کوئی اعتراض نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ نفیسہ کو اس کی مرضی کے خلاف اپنے گھر میں رکھنے کے حق میں نہیں تھا۔ بعد میں جب ایلی نے یہ سنا کہ نفیسہ کا نکاح شیر علی سے ہو رہا ہے، تو وہ حیران رہ گیا۔ کیا یہ سب فساد شیر علی کی خاطر مچایا گیا تھا؟ ایلی کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا، اسے اپنی زندگی ویران لگتی تھی، لیکن کبھی کبھی اس ویرانے میں اسے آواز آتی، ابو۔ ایلی کا دل چاہا چپکے سے شہزاد کے گھر جائے اور کسی سے ملے بغیر عالی سے ملے۔ ایک مرتبہ وہ چوری چوری لاہور گیا، شام کا جھٹپٹا پھیل چکا تھا۔ وہ مکان کے باہر انتظار کرتا رہا۔ بڑی دیر کے بعد ایک ننھا سا گول مٹول سا بچہ باہر نکلا۔ ایلی نے دوڑ کر ایک بڑا سا لفافہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ لفافہ دیکھ کر عالی سہم گیا، لیکن مٹھائی اور پھل دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک لہرائی۔ ایلی اس سے کوئی بات کیے بغیر وہاں سے بھاگ لیا۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ اگلی مرتبہ جب ایلی بڑا سا لفافہ اٹھائے وہاں کھڑا تھا،
تو شہزاد عالی کو گود میں اٹھائے کھانستی ہوئی سامنے آ کھڑی ہوئی۔